الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب تمام کو یہ توفیق عنایت بخشی کہ الحمدللہ ایک بہترین رات میں بہترین جگہ بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، گزشتہ 2 دنوں سے آپ لوگوں نے خوابوں کی شرعی حیثیت کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائی۔ بات یہ آئی تھی کہ شریعت میں خوابوں کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، لوگ اس سلسلے میں افراط اور تفرید کے شکار ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خوابی سب کچھ ہیں، خوابوں کے ذریعے سے ان کے یہاں پر شرعی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے یہاں خوابوں کی کوئی حقیقت ہے نہیں، جبکہ سلف صالحین کا طریقہ یہی رہا کہ خوابوں کی کچھ حقیقت ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصراً باتیں رکھی تھیں کہ خوابوں کی حقیقت شریعت میں کیا ہے۔ اس کے بعد بات آئی تھی خوابوں کی تقسیم کے سلسلے میں کہ خوابوں کی قسمیں کیا کیا ہیں۔ تو 3 طرح کے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا انسان کے اپنے خیالات، ذہنی اور اسی طرح سے دن بھر کے محنت کد و کاوشوں کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، جس کا اثر اس کے دماغ پر مترتب ہوتا ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر ایک خواب پڑتا ہے جس کو حدیث النفس یا اضغاث احلام کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بات آئی تھی کہ وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو ڈراؤنا خواب، پریشان کن خواب، جس میں کوئی پریشان ہونے والا، پریشان کرنے والا مسئلہ ہو، یعنی ایک لفظ میں کہا جائے کوئی برا خواب ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا برے خواب کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پریشان بھی نہیں ہونا ہے۔ برے خواب آپ نے دیکھا ہے تو اس کے آداب کیا ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیے ہیں۔ ایسے ہی حدیث النفس ہیں، دل کے خیالات ہیں، اس کا بھی کوئی معنی مطلب نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہوتا ہے اس کا معنی مطلب ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو آج کا میرا موضوع ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم کیا یہ خاص ہیں، یا ہر ایک کو یہ علم معلوم ہے، یا ہر آدمی خوابوں کی تعبیر کما حقہ بتا سکتا ہے، یا چند خاص لوگ ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں کہ یہ تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں دیا ہے یا نہیں، خوابوں کی تعبیر کوئی بتا سکتا ہے یا نہیں۔ حضرات، خوابوں کی تعبیر کا علم
ایک غائبی علم ہے، غائب کا علم ہے، کیونکہ آپ نے جو خواب دیکھا اور یہ آئندہ اس کا اثر کیا مترتب ہونے والا ہے وہ آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ تو آئندہ یعنی فیوچر کا مسئلہ ہوا، اور آئندہ کا علم، فیوچر کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ایک غائبی علم ہے، اللہ کے علاوہ کما حقہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ایک ہی۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ علم دے دیں، اللہ تعالیٰ جس کو یہ علم، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دے، پھر اس کو یہ علم مل جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین میں سے بعض کو یہ مقام دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، یہ ان کا خصوصی علم تھا، اللہ نے سکھایا تھا، اللہ نے دیا تھا۔ ایسے ہی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کی نماز کے بعد، ہر روز فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، صحابہ اکرام کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتے، اور بیٹھ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے کہ بتاؤ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو پیش کرے، اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ اگر صحابہ اکرام دیکھے ہوتے پیش فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے، اور اگر صحابہ پیش نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خواب دیکھے ہوتے آپ پیش کر کے اس کی تعبیر بھی بتاتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوابوں کی تعبیر کا علم نبیوں کو دیا ہے، نبیوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن نبی کے علاوہ، انبیاء اور مرسلین کے علاوہ، نبیوں کے علاوہ کوئی مائی کا لال اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم پورا کے پورا 100%، 100% کسی کو معلوم ہے۔ کوئی مائی کا لال دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم میرے پاس پورے کے پورا ہے، میں جو تعبیر بتاؤں گا وہ وہی ہوگا، اور میرے پاس تعبیر کا علم ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ خواب دیکھیں اور تعبیر پوچھنے کے لیے کسی کے پاس چلے گئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تعبیر یہ جو بتا دیے یہ بالکل صحیح ہے، یہی ہو کر رہے گا، تو گویا کہ آپ نے ایک غائبی چیز میں اس آدمی کو شریک کر دیا۔ ہاں، جس کو آپ معتبر سمجھتے ہیں، جیسے کہ خوابوں کے آداب کے ساتھ تعلق سے کل بات گزر چکی تھی کہ کوئی عقل مند آدمی ہے، عالم ہے، اور اسی طرح سے آپ کے خیر خواہ ہیں، ان کے سامنے آپ اچھا خواب پیش کر سکتے ہیں، اور وہ آدمی اپنے علم کے مطابق کہہ دے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، لیکن کما حقہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ شاید تمہارے خواب کا یہ مطلب ہو۔ اس طرح کے بیان کرنا ٹھیک ہے، لیکن یہ اعتماد رکھنا، یہ بھروسہ رکھنا کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ 100% صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اور دلیل سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ انبیاء اور مرسلین کے بعد لوگوں میں، انسانوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ بولیے۔ ہاں، ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں پورے دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء میں افضل، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے، ہمیں اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو سلف صالحین سے، صحابہ اکرام کے طور طریقے سے آپ ہٹ جا رہے ہیں۔
میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ کیا اولیاء اللہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا؟ بولو، اچھی طرح سے آواز نہیں آ رہی ہے، مطلب کچھ شک و شبہ ہے کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے ولی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ نہیں، ہاں یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے اولیاء میں صحابہ کرام سب کے سب ہیں، نبی سب سے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور نبی کے ماننے والے، نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ اکرام اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، کیونکہ رب کائنات نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ یہ صحابہ اکرام تمام سے راضی ہیں اور صحابہ اکرام بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اور صحابہ کے علاوہ کسی اور پیر ولی، کسی اور بزرگ، کسی اور کے خواب دیکھنے والے، کوئی کتاب لکھنے والے، کوئی مصنف، دنیا کا کوئی بڑا عالم ہو، چاہے وہ کوئی بھی نصاب بنائے، کوئی بھی مشن تاریخ شروع کرے، کسی بھی فضیلت کی کتاب لکھ دے، ان کے بارے میں رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ چنانچہ یہ صحابہ اکرام اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آج کا نام نہاد مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پیر نے فرما دیا، بزرگ نے کہہ دیا، بڑوں نے کہہ دیا تو وہ بات غلط ہونے والی ہے۔ کیا ہمارے بڑے غلط تھے کیا؟ ہمارے بزرگ غلط تھے کیا؟ فلاں بزرگ نے کہہ دیا ہونے والا ہی ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب آؤ دلیل لو، دلیل لینے کے بعد موازنہ کرو، کمپیئر کرو، مقابلہ کرو، اور دیکھو، دماغ سے سوچو، اللہ نے دماغ دیا ہے، ہر دھرمی اور باطل پرستی پر ڈٹے نہ رہو، اڑے نہ رہو، اللہ تعالیٰ کے پاس کل جا کر جواب دینا پڑے گا۔ صحیح حدیث آنے کے بعد، صحیح طریقہ آنے کے بعد، اس کے باوجود آپ چھوڑ دیں، انکار کر دیں، ٹھکرا دیں، اور یاد رکھیں ٹھکرانے کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بعد صحیح بات آ جائے، صحیح حدیث آ جائے، صحیح طریقہ آپ کے سامنے آ جائے، اور اب جانتے بوجھتے اس پر عمل نہ کرے، یہ بھی حدیث کو انکار کرنے کے برابر ہوا۔ حدیث آپ کے پاس آ جائیں، صحیح طریقہ آ جائیں، نماز کا صحیح طریقہ، روزے کا صحیح طریقہ، اور اسی طرح صدقہ خیرات، دعوت و تبلیغ، عقیدہ، ان چیزوں کا صحیح طریقہ آپ کے پاس آ جائیں، آنے کے باوجود بھی آپ اس پر عمل نہ کریں، چھوڑ دیں، تو پریکٹیکلی آپ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بتاؤ حدیث، سن لیتے، سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، جو اپنا پرانا کرنے کا وہی کرتے ہیں، ہرگز چھوڑیں گے نہیں وہ لوگ۔ یہ ایک ہر دھرمی ہے اور حدیثوں کو انکار کرنے کا ایک برابر عمل ہے۔ یہ کمپیئر کرو۔ دلیل ابو داؤد کی روایت ہے، اور اسی طرح سے ترمذی میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور مسند احمد بن حنبل شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ حدیث میں الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مسند احمد بن حنبل شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 7047 یعنی 7046۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اگر مجھے اجازت دیں، میں خوابوں کی تعبیر بتانا چاہتا ہوں، کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہاں میں نے صحیح کہا یا نہیں، آپ سے تھوڑی تصدیق چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بولو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ خوابوں کی تعبیر بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق پوچھیں کہ اللہ کے رسول، میں نے جو بتایا وہ صحیح ہے؟ آج کے پیر پرستوں، بزرگوں کو 100% صحیح ماننے والوں، پیروں کو، مرشدوں کو، ولیوں کو، اور بزرگوں سے فیض حاصل کرنے والوں، اور ان کو غیب کا علم رکھنے کے عقیدہ رکھنے والوں، سوچو یہاں پر دنیا کے انسانوں میں نبی کے بعد، نبی کے امتی میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب سے بڑے ولی پیر ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ابو بکر،
असब्त बअदन व अख्तअत बअदन, बाज की ताबीर बताने में तुमने सही कहा और बाज में तुमसे गलती हुई। क्या कहा? तुमसे गलती हुई ताबीर बताने में। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी गैब के इल्म के ताल्लुक से, ताबीर बताने के ताल्लुक से गलती का इम्कान है। अब बोलो, दुनिया का कोई माइका लाल है जो अबू बकर के इल्म से आगे बढ़ जाए? है क्या? हरगिज़ नहीं। लिहाजा आज हमको संजीदगी के साथ जायजा लेना चाहिए। चले गए फलां के पास और जाकर हमने कह दिया कि इन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, इन्होंने फरमा दिया फरमा दिया। बुजुर्गों से हमने सुना, बड़ों ने कहा है, बड़ों से हमने सुना है, उन्होंने ख्वाब में देखा, उन्होंने उसकी ताबीर कर दी, बस खत्म। नहीं, मैंने टॉपिक इसीलिए इख्तियार किया क्योंकि अकीदे से ये ताल्लुक रखने वाला है। बहुत सारों के पास इस तरह की गलतफहमियां पाई जाती हैं। चले गए फलां के पास और अपने अपने पीर वली और बुजुर्गों के पास और जाकर कहने लगे कि आप कह दीजिए, आप कहेंगे तो हो जाएगा, इन्होंने कहा तो बिल्कुल सही है। अबू बकर जैसे आदमी से ख्वाबों की ताबीर बताने में गलती हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, असब्त बअदन, बाज में तुमने दुरुस्तगी को पहुंच गया, और वाख्तात बअदन, बाज के सिलसिले में तुमसे गलती हुई। मालूम क्या हुआ? चाहे कोई भी हो, नबी के अलावा जब अबू बकर से इम्कान है, ऊंची मिसाल है, अब उनसे बढ़कर कोई है नहीं है कि किसी और की मिसाल दी जा सके। हर एक से गलती का इम्कान है कि कोई कहे तो उनसे गलती जरूरी तौर पर इंशाअल्लाह हो सकती है। ये बात याद रखें। ख्वाबों की ताबीर के ताल्लुक से, हाँ, अल्लाह ताला किसी को कोई इल्म दे दिया, हो सकता है कि वो इशारे किनाए से और बहुत सारे उसके साइन से अलामत है उनको देखकर बता दे, कहाँ ये हो सकता है। लेकिन कमा हक़्क़हू, कोई दावा नहीं कर सकता है कि ख्वाबों की ताबीर का इल्म पूरे के पूरा मेरे पास है। जब अबू बकर के पास पूरा के पूरा इल्म नहीं था, दुनिया का कोई मैकलाल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, कभी एक ख्वाब की ताबीर अलग अलग भी हो सकती है। एक ही ख्वाब की ताबीर, कुछ लोग क्या करते हैं, ख्वाबों की ताबीर की किताबें मिलती हैं, वो पढ़ लेते हैं, पढ़ लेने के बाद समझते हैं कि हाँ, उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई, लिहाजा कोई आदमी ये देखे तो उसकी ताबीर यही होगी, बाद में बयान करते हैं। नहीं, ये कोई किताबी इल्म नहीं है। एक ही ख्वाब की ताबीर अलग अलग हो सकती है। मैं मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह। ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में एक किताब बड़ी मशहूर है, जिसको इब्न सीरीन रहमहुल्लाह की तरफ लोगों ने मंसूब कर दिया, लेकिन हकीकी बात यह है कि इब्न सीरीन की किताबों नहीं है। इब्न सीरीन एक बेहतरीन ताबी में उनका शुमार होता है, और एक ताबी इस तरह की बातें लिखे, ये सलफ का अकीदा नहीं है, लोगों ने उनकी तरफ मंसूब कर दिया। ताहम इब्न सीरीन के पास ख्वाबों की ताबीर का इल्म था, वो बेहतरीन तरीके से एक मुअब्बिर थे, ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखा करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बकर के बाद ये इल्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये इल्म हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भी मुंतकिल हुआ। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी ख्वाबों के बेहतरीन मुअब्बिरा थी। हाँ, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख्वातीन में पीछे नहीं, बल्कि बेहतरीन ख्वाबों की ताबीर बताने वाली थी, और उनसे भी गलती हुई। मैं आगे इंशाअल्लाह दलील दूंगा, उनसे भी गलती हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, तुमने गलती की है। मालूम हुआ कि कुछ लोगों के पास सरसरी इल्म हो सकता है, और ये इल्म मुंतकिल होते हुए इब्न सीरीन रहमतुल्लाह के पास आया, उनके पास भी ख्वाबों के ताबीर के इल्म था। लोग आकर उनसे पूछा करते थे, वो अपने इल्म के हद तक बताया करते थे, तो उन्होंने बसा औकात एक ही ख्वाब, एक ही तरह के ख्वाब की अलग अलग ताबीर बताए। मिसाल के तौर पर इब्न सीरीन के बारे में उनके शागिर्द, उनके स्टूडेंट बयान करते हैं कि एक मरतबा उनकी महफिल में एक आदमी ने आकर कहा कि साहब, मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में मैं अजान दे रहा हूँ, मैं अजान दे रहा हूँ, ख्वाब में अजान देते हुए देखा, इसकी ताबीर क्या होगी? इब्न सीरीन ने कहा कि तुम हज करोगे। इब्न सीरीन ने कहा कि तुम हज करोगे। वैसे ही और एक आदमी आकर कहा कि मैंने देखा कि ख्वाब में अजान दे रहा हूँ, अजान देते हुए मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे घर में चोरी होगी। देखें, एक ही ख्वाब,
خواب ایک ہی ہے لیکن تعبیر الگ الگ، آسمان زمین کا فرق ہو گیا ہے۔ کتابیں پڑھ کر خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں آ سکتا۔ آپ اگر پڑھ لیں کہ ہاں اس کی تعبیر یہ ہوگی، اس کی تعبیر یہ ہوگی، فلاں عالم نے بیان کیا، اور آپ اس کو سامنے رکھ کر بیان کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی خواب کی الگ الگ تعبیر کر دیے۔ دیکھیے ان کے شاگردوں نے تعجب کیا کہ کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، آپ نے تو ایک آدمی سے کہا کہ اذان دیتے ہوئے کہ حج کرو گے، اور دوسرے آدمی کے بارے میں تم نے کہا کہ تمہارے گھر میں چوری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، پہلے آدمی جو آیا تھا وہ نیک لگ رہا تھا، نیک لگ رہا تھا، اور میں نے قرآن کی آیت نیکوکاروں کے سلسلے میں اور حج کے تعلق سے ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذن، لوگوں میں اعلان کر دو، اذان دے دو۔ یہ اذان کا لفظ آیا ہوا ہے حج کے تعلق سے، اور اس آدمی کے ظاہر کو دیکھ کر میں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے، دیکھو یہاں پر ایک نقطے کی بات یاد رکھنا کہ کوئی خواب کی تعبیر اپنے اناب شناب بک دے، بزرگوں کی کہانیاں اور نقل کر دے، بڑوں سے ہم نے سنا، بڑوں نے کہا، نہیں، قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن کو بیس بناؤ، قرآن و حدیث کو بنیاد بناؤ، اس بنیاد پر رکھ کر اپنے جو علم کے منزل کو آگے بڑھاؤ۔ دلیل قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی بزرگ کی لکھی ہوئی یا کسی کے خوابوں کی تعبیر نامہ یا کسی پیر ولی کے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب، کسی کے فضائل میں لکھی ہوئی کتاب، کسی اور کے کتاب، کسی کے نصاب، کسی کا فلاں، یہ معیار نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں لوگوں کے بارے میں پورا پوسٹ مارٹم کیا، اس سب کتابوں میں کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالی حق بات قبول کرنے کی توفیق دے، حق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب دیکھیے انہوں نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر کہا کہ اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یہ اذن اذان کے لفظ سے میں نے استدلال کرتے ہوئے کہا، پہلا آدمی تم حج کرو گے، دوسرا آدمی جو آیا تھا اس کے ظاہر کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی اتنا نیک پرہیزگار نہیں ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ نکالا خوابوں کی تعبیر قرآن کی دوسری آیت سے، سورہ یوسف میں آیت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ میں رکھنے کے لیے کیا کیا تھا انہوں نے، بولیے، لوٹا، ہاں، ایک برتن، بادشاہ جو برتن جس میں پیا کھایا کرتے تھے وہ برتن ان کی تھیلی میں رکھ دیے، اور پیچھے سے لوگوں کو بھیجے، جاؤ اعلان کرو کہ تم لوگ چرانے والے ہو، تم لوگ چوری کیے ہو۔ وہاں پر یہی لفظ آیا ہے کہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ، اور ایک اذان دینے والے، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، وَأَذَّنَ مُؤَذِّن، اذان کا لفظ آیا ہوا ہے، کیا ایک قافلے والے، إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، تم لوگ چور ہو۔ میں نے یہاں سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھر میں چوری ہوگی۔ سبحان اللہ، قرآن و حدیث کو بیس بنا کر دیکھیں کس طرح سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ معلوم ہوا ایک ہی خواب کے الگ الگ تعبیر۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر ان کے محفل میں کہا کہ صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے، چارپائی یعنی بیڈ، جو میرا چارپائی ہے جس میں سوتا آدمی، میرے چارپائی، میرے بیڈ کے نیچے آگ جل رہی ہے، میرے بیڈ کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے گھر میں، تمہارے چارپائی کے نیچے خزانہ ہے، وہاں پر خزانہ ہے، تمہارے گھر میں کسی جگہ پر خزانہ ہے، وہ خزانہ تم نکال لو۔ ویسے ہی اور ایک آدمی آیا آ کر کہا کہ دیکھو میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا گھر جل جائے گا، تمہارا گھر جل جائے گا۔ ایک ہی خواب لیکن الگ الگ تعبیر، یا آدمی کے ظاہر کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے اپنے آدمی کے سوچ اور اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کے قول و عمل کا اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے عرض کرنے ہے ایک خواب کی الگ الگ تعبیر ہو سکتی ہے، لہٰذا کوئی کتاب پڑھ کر یہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا، نبیوں کے بعد پھر کسی اور کو یہ علم نہیں دیا گیا۔ حضرات، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم جیسے کہ آپ نے معلوم کیا ہے نبیوں کے لیے خاص ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا، وہ بھی کما حقاؤ نہیں، جتنا ہو سکے پوری طرح سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خوابوں کا تعبیر کے علم ان کے پاس آ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ خوابوں کی تعبیر فوراً واقع ہونا ضروری نہیں ہے۔
کیا آپ نے خواب آج دیکھا اور کل واقع ہو جائے؟ یہ بھی ضرور نہیں، اور ہو بھی سکتا کہ فوراً واقع ہو جائے۔ کب ہوگا یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کب رونما ہوگی اور کب یہ وقوع پذیر ہوگی کوئی بول نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، کب دیکھا تھا؟ بچپنے میں، ہے نا؟ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپنے میں، اور تعبیر کب سچ ہوئی؟ 40 سال کی عمر کے بعد۔ 40 سال کی عمر کے بعد بچپنے میں خواب دیکھا انہوں نے کہ میں نے 11 ستارے، چاند، سورج کو سجدہ کرتے ہوئے یہ دیکھا، اور بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد قافلے والے وہاں سے اٹھا کر مصر میں بیچ دیے۔ آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، وہاں جانے کے بعد بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد الزام لگایا گیا، قید خانے میں گئے، قید خانے میں جانے کے بعد وہاں سے ان کی رہائی ہوئی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر بتانے کے بعد پھر ان کو وزیر بنایا گیا۔ وزیر بنانے کے بعد مصر کے بادشاہ بنے، پھر تب جا کر ان کے بھائی اور ان کے والدین آ کر سجدہ کیے۔ کتنے سالوں بعد خوابوں کی تعبیر کو پذیر ہوئی دیکھی۔ اور کبھی ہو سکتا ہے فوراً بھی ہو جائے، فوراً بھی ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھیوں نے جیل میں قید خانے میں خواب دیکھا تھا نا، تو ان کے خوابوں کی تعبیر بہت جلدی ہو گئی تھی کہ کہا تم میں سے ایک کو، جو سر پہ جو ہے روٹی لے جا رہا تھا اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، کہا تم کو پھانسی دی جائے گی، اور جس نے جو شراب نچوڑ رہا تھا انگوروں سے، اس نے کہا کہ تم کو نجات مل جائے گی، تم کو بری کر دیا جائے گا، اور بادشاہ تم کو اپنا ساقی بنا لے گا۔ تو ان کے سلسلے میں فیصلہ بہت جلد ہو گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام ابھی قید خانے میں تھے اور ان کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پتہ یہ چلا کب ہو، کیسے ہو، کتنی مدت بعد، کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ یہ سب علم غائبی علم سے تعلق رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخری مسئلہ یاد رکھیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ سکتے ہیں؟ آج معاشرے میں ایک ہنگامہ بپا ہے، اس سے پہلے تو بہت بڑی ایک ہوا چلی تھی، فلاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، خواب میں آ کر انہوں نے یہ کہا، وہ کہا، ایسے ہوا ویسے ہوا، یہ کرنے کے لیے کہا، وہ کرنے کے لیے کہا، پتہ نہیں کیا کیا سب کر دیتے ہیں۔ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ سکتے ہیں۔ آنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی ایمان والا ہو، صحیح عقیدے والا ہو، اور نیک انسان ہو، نیک کردار ہو، ظاہری اور باطنی اعتبار سے لگے کہ آدمی نیک ہے۔ ہر آرے گھر میں اٹھے اور کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر خواب میں جس آدمی نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے وہ مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا، وہ کسی کی بھی صورت اختیار کر لے سکتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی نے مجھے دیکھا تو لازمی معنی میں اس نے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے جو دیکھا وہ صورت کیسی تھی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے، آپ کی شکل و صورت، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، اور اسی طرح سے آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کس طرح تھے، آپ کے رنگ کیا تھا، یہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے۔ اگر وہ آدمی ویسے ہی کما حق بیان کریں اور حدیثوں سے میچ ہو جائیں تو کہیں گے کہ ہاں تم نے دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ دیں تو کیا ان کا مقام اونچا ہو گیا؟ اب یہ انسانوں میں ان کا مقام اونچا ہو گیا، یا صحابہ کے مقام تک پہنچ گئے؟ اب یہ پیر ولی بزرگ بن گئے، ان کے فرمودات شریعت کے دلیل کے طور پر استعمال ہونے لگے؟ نہیں، یاد رکھیں، بالکل نہیں۔ کسی کا خواب ان نبیوں کے علاوہ، میں نے مثال کل دے دی، نبیوں کے علاوہ کسی اور کا خواب شریعت میں دلیل نہیں ہے۔ اور کوئی اللہ کے رسول کا خواب میں دیکھ لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی آدمی کا مقام اونچا ہو گیا، اب یہ بزرگ بن گئے، فلاں بن گئے، فلاں بن گئے، اب ان کو چاہے پکارو، مدد کے لیے ان کو پکارو، ان سے مصیبتوں کی دعائیں کرو، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، اور ان کے پاس جا کر ان کے پیر پڑو اور اللہ کا حق ان کو دے دو۔ نہیں، چاہے صحابہ اکرام تو اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ دیکھے ہیں، آپ تو خواب میں دیکھے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے رسول کو براہ راست دیکھیں
کیا صحابہ نے میں سے کسی نے کسی دوسرے صحابہ کو یہ بنا لیا کہ وہ پیر ہیں، اور اسی طرح سے جس طرح سے تم نے اپنے مرشدوں کو اگر بنا لیا ہو، کیا اس طرح ہے؟ کیا کسی نے ان کو عالم الغیب سمجھا، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا، یا کسی صحابی کے پاس جا کر وفات کے بعد ان کی قبروں کے پاس جا کر مانگا؟ نہیں، معلوم یہ ہوا جب ڈائریکٹ دیکھنے کی وجہ سے مقام اونچا ہوتا ہے، باوجود اس کے اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو نہیں دیے گئے، تو دوسرے انسان تو بہت دور کی بات ہے، بالکل نہیں۔ کوئی دیکھا اچھی بات ہے، تم نے دیکھا، ختم مسئلہ، آگے کچھ نہیں، ان کو اہمیت نہیں دینا، اہمیت دیں گے تو گویا کہ کل کے دن کوئی اور دعویٰ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ کسی نے مجھے خواب میں دیکھ لیا، اس کا مقام اونچا ہو گیا، وہ معاشرے میں بہت نیک ہیں، بڑے اچھے کردار کے ہیں، اب ان کا مقام اونچا ہو گیا، ایسا بالکل نہیں۔ دیکھا اچھی بات ہے، ختم مسئلہ، آگے کچھ نہیں۔ یہی سلف کا طریقہ ہے، یہی سلف کا عقیدہ، یاد رکھیں۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، کسی نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے جھوٹی باتوں کو، جھوٹے حدیثوں کو میری طرف منسوب کیا جان بوجھ کے، اس کا شمار جہنمیوں میں سے ہیں۔ یاد رکھیں، آج کتنے لوگ ہیں ان کے پاس ضعیف حدیث آ جاتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، بے بنیاد ہے، لیکن ضعیف حدیثوں پر عمل کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، بے بنیاد حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، کان کھول کے آنکھ کھول کے سنو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہزاروں دفعہ آپ کے ساتھ بات آ جائیں لیکن آپ نہیں چھوڑیں گے، ضعیف حدیث پر عمل کریں گے، دل و جان سے مانیں گے، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے صحیح حدیث آپ کے سامنے ایک آ جائیں تو نہیں مانیں گے، ٹھکرا دیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ اور میں نے کہا پریکٹیکل اس کو ٹھکرا دینا انکار کرنے کے برابر ہے۔ ایک ہے ضعیف، بے بنیاد موضوع، اور ضعیف حدیث حدیث نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹی باتیں لوگوں نے منسوب کر دیا۔ لوگ کہتے حدیث ضعیف کیسے ہوتی؟ میں نے منہج سلف میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ابن عباس نے کہا کہ لوگ الٹے سیدھے بیان کرنا شروع کر دیے، حدیث رسول میں جھوٹ کہنا شروع کر دیے، اسی لیے ہم نے جانچ پرکھ کے جو حدیث صحیح اسی کو لیا کرتے تھے۔ آج کے علماء کہتے ہیں کہ حدیث سب حدیث ہے بھائی، ضعیف میں ہوتی نہیں ہے۔ غلط باتیں یاد رکھو، صحابہ کے منہج نہیں تھا، صحابہ کا ہی طریقہ تھا کہ ہاں کچھ لوگوں نے حدیثیں بنانا شروع کر دیے، سلف صالحین کا ہی طریقہ تھا، اور ضعیف حدیثوں کو چھوڑنا وہ حدیث نہیں ہے۔ آپ ضعیف حدیثوں کو اگر بیان کرنا شروع کر دیں، علماء کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنے کے برابر ہے۔ یہ ضعیف حدیث آپ کے حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، حدیث شریف کوئی حوالہ نہیں، صحیح یا ضعیف ہے کچھ نہیں ہے، پھر بھی وہ دلیل ہے ان کے پاس، فلاں بزرگ نے کہا حدیث شریف میں آیا ہے، ختم۔ اور اگر ہم لوگ صحیح حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی حدیث نمبر اتنا ہے، وہ حدیث صحیح ہے، پھر بھی کان کے اوپر سے جاتی بات، سر کے اوپر سے چلی جاتی بات، کیوں؟ معیار حق بدل گیا ہے۔ اب معیار حق ایک خاص آدمی سے جڑا ہوا ہو گیا، خاص مسلک سے، خاص جماعت اور جمعیت سے جڑا ہوا ہو گیا۔ فلاں جماعت جمعیت کے لوگ کہہ رہے ہیں تو حق ہے، فلاں لوگ کہہ رہے ہیں تو حق نہیں ہے، چاہے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی بات بھی آ جائیں، غلط بات ہے، یاد رکھو۔ جھوٹ بیان کرنے کی ایک شکلیں بھی ہے، آج کل ایس ایم ایس کا زمانہ ہے نا، ایس ایم ایس کر دیے صاحب فلاں حدیث میں ہے، یہ ہے، میں نے ہاں اس کو فارورڈ کرو اتنا ثواب ملے گا، فوراً جتنے ہو کے فارورڈ کر دیے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں، تحقیق نہیں کی واقعی معنی میں حدیث ہے یا نہیں ہے۔ کتنے ایسے میں اس لوگ اگر پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ حدیث ہے کیا، کبھی بے بنیاد، کبھی حدیث نہیں رہتی ہے۔ اور آج کل تو انٹرنیٹ، اب انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والا مسلمان ہے غیر مسلم کیا پتا ہے، جو بھی چاہے کر دے سکتا، اپلوڈ کر دیا، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر اتنا ہے، اس نمبر پہ جا کر دیکھو وہ حدیث رہتی ہی نہیں ہے۔ پورے بخاری چھانو، مسلم چھان مارو، کہیں کسی جگہ پر وہ حدیث رہتی نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ پورے چھان بین کے بعد ہی حدیث قبول کریں، یہی ہم کو حکم دیا گیا، چھان بین کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔ آج دیکھو دنیاوی اعتبار سے ایک 10 روپے کی چیز خریدنے جاتے ہیں، 1000 مرتبہ دیکھ لیتے ہیں اوریجنل ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے،
دنیاوی معاملات میں 2 ٹکے کی چیز خریدنے جا رہے ہو, اوریجنل ہے ڈپلیکیٹ ہے کتنے دفعہ دیکھتے ہو, اور دینی معاملات میں تم کو ہوش نہیں ہے. دینی معاملات میں بزرگ نے کہہ دیا, فلاں نے فرما دیا, ختم. تحقیق کرو, اللہ قیامت کے میدان میں پوچھے گا تم کو میں نے دماغ دیا تھا, دنیاوی اعتبار سے تم فلاں تھے, ڈاکٹر تھے, انجینئر تھے, سائنسدان تھے, سب کچھ تھے, لیکن تحقیق تم نے نہیں کی. دیکھو, جانچو, پرکھو, خود پڑھو, اور سب کچھ مواد موجود ہے. کون سی بات صحیح ہے, کون سی بات غلط ہے, کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حدیث غلط ہے, دیکھو, جانچ پرکھ کے بعد لینا. معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرض میں یہ کر رہا تھا, جس نے مجھ پر جھوٹ کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جھوٹ کی یہ شکلیں ہیں. جھوٹ کی ایک شکل یہ بھی ہے, کوئی آدمی یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا, جبکہ اس نے دیکھا نہیں. جھوٹ ہے, نہیں ہے؟ جھوٹ ہے. اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا, اللہ کے رسول نے آ کر مجھ سے یہ کہا, مجھ سے یہ فرمایا, یہ کہا, وہ کہا, اس طرح کرنے کہا. جھوٹ ہے. جس طرح سے آپ کی زندگی میں آپ پر جھوٹ بیان کرنا, آپ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا, یہ جہنم میں ٹھکانہ بنانے کے برابر ہے. ایسے ہی یاد رکھنا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرنا, آپ نے جو حدیث نہیں کہی ہے اس کو حدیث بیان کر کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا, یہ غلط بات ہے. آپ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے. آپ کسی نے خواب میں نہیں دیکھا, اللہ کے رسول کے بارے میں کہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا, اور آپ کے تعلق سے جھوٹی بات بیان کرنا آپ پر جھوٹی بات منسوب کرنے کے برابر ہے. اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے کہا, اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے. چاروں امام کو برحق ماننے والوں, ایک امام کی ایک بات مانو. لوگ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں. یہ ہمارے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ چاروں چیزیں برحق کیسے ہو سکتی ہے. ان سے جا کر پوچھو, جب چار امام برحق ہیں تو کہو کہ فلاں امام کے پاس یہاں ہاتھ باندھنا اور فلاں امام کے پاس یہاں, تو چاروں پر عمل کیسے کرو گے؟ کبھی یہاں, کبھی یہاں, کبھی یہاں, کیسے کرو گے؟ چاروں امام برحق ہے نا, کہتے ہو ہم چاروں امام کو ماننے والے. یہ لوگ اماموں کو مانتے نہیں ہیں, جھوٹے کہیں کا, مکار کہیں کا. ایک امام کی تقلید کرتے ہو, ایک امام کی تقلید کرتے ہو. چاروں امام کو ماننے والے اہل حدیث ہیں, چاروں امام کو حقیقی معنی میں ماننے والے ہم ہیں, چاروں امام کو فالو کرنے والے ہم ہیں. حقیقی معنی میں اگر کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی سلفی ہے, تو اہل حدیث ہے. کیوں؟ ہمارا کیا منہج ہے, ہمارا کیا طریقہ ہے؟ صحیح حدیث آ جائے اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ بات ہر ایک امام نے کہی ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی نے کہا کہ دیکھو صحیح حدیث میرا مذہب ہے. امام مالک نے وہی کہا کہ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس بیٹھ کر آپ درس دیا, مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے, اور کہتے تھے ہر ایک کی بات لی جائے گی, ٹھکرا دی جائے گی. دیکھو یہ جو قبر والے ہیں نا, ان کی بات لی جائے گی, ٹھکرائی نہیں جائے گی. چنانچہ میری بات اگر ان کی بات سے میچ ہو جائے تو لینا اور نہ چھوڑ دینا. چاروں امام نے کہا ارے تم لوگ کرتے ہو, حقیقی معنی میں کون کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں. ہم حقیقی معنی اماموں کی بات مانتے, تم تو اماموں کی توہین کرتے ہو, اماموں کی مخالفت کرتے ہو. امام نے کہا صحیح حدیث کو مانو, تم صحیح حدیث کو ٹھکراتے ہو. ہم لوگ ہیں ماننے والے. حقیقت کے ساتھ دیکھو, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. صحیح حدیث کو ماننے والے ہم ہیں الحمدللہ, امام کی باتوں کو ماننے والے ہم ہیں الحمدللہ. اور ہر گویا کہ چاروں امام کی بات یہی تھی, صحیح حدیث کو مان لو. ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں تو چاروں امام کو ماننے والے الحمدللہ ہم ہیں. ہم عزت کرتے ہیں. تم تو امام کے نام پر دھبا ہو, توہین ہو, ایسی ایسی باتوں کو امام کی طرف منسوب کرتے ہو جو امام کہہ ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود ہمارا عقیدہ ہے امام اس طرح کی بے تکی باتیں کہہ نہیں سکتے. ہم اماموں کو کتنی عزت دیتے دیکھو, کتنا احترام کرتے دیکھو, ان کی بات کیسے مانتے دیکھو. ان کا یہی عقیدہ تھا, اور چاروں امام اہل حدیث تھے کہ انہوں نے کیا کہا, جب صحیح حدیث آ جائے میرا مذہب ہے. تو صحیح حدیث ان کا مذہب ہے, ہمارا بھی مذہب صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ بولو, غور سے دیکھو, سوچو کہ سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کر کے دیکھو کہ حقیقت حال کیا ہے. معلوم ہوا کہ چاروں امام کو ماننے والے ہم ہیں. جو لوگ کہتے چاروں امام برحق ہے, چلو امام شافعی کی بات مانو نا. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ اماموں کا عقیدہ دیکھو, اماموں کا عقیدہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ آج کوئی حنفی, کوئی شافعی, کوئی حنبلی, کوئی مالکی ہے. عمل میں تو تم شافعی ہو, حنفی ہو, لیکن عقیدے میں کیا ہو؟ عقیدے میں کیا ہے بولو؟ کیونکہ فقہ کی کتابوں میں عقیدے کا چیپٹر نہیں ہوتا. یاد رکھیں, یہ نکتے کی بات یاد رکھیں, فقہ کی کتابوں میں عقیدے کا چیپٹر نہیں ہوتا. دنیا کی تمام فقہ کی کتابیں سامنے جمع کرو, چیلنج ہے میرا, چیلنج, کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے.
عقیدے میں کوئی فکر چل نہیں سکتا، عقیدے میں ہمارا اور آپ کا دماغ نہیں چل سکتا۔ عقیدہ نے اللہ نے کہہ دیا بس ہو گیا۔ عقیدے میں کوئی راہ اعتدال نہیں ہے، عقیدے میں کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے، عقیدے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، عقیدے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں اختلاف تھا، وہ مسائل میں تھا، لیکن عقیدے میں نہیں۔ سلف صالحین میں عقیدے میں نہیں، ائمہ اعظام میں عقیدے کے اختلاف نہیں تھا۔ لیکن آج تم عمل میں تو حنفی ہو، عمل میں تو شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، لیکن عقیدے میں کیا ہو بولو؟ چاہے تمہارا نام کچھ بھی رکھ لو، اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا لو۔ میں کسی جگہ کے فارغ ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ، میں عمر آباد کے فارغ ہوں، اپنے نام کے ساتھ عمری لگاتا ہوں۔ کوئی سلفیہ کے فارغ تو سلفی لگاتے ہیں، کوئی محمدیہ کے فارغ تو محمدی لگاتے ہیں، کوئی کسی اور جگہ کے فارغ تو نسبت تم کسی سے بھی جوڑ لو، لیکن تمہارا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، اسی پر تم کو جانچا جاتا ہے۔ عمل تم کیسے بھی کرو، عقیدہ تمہارا کیا ہے بولو؟ عقیدہ کیا ہے؟ جب فقہ کی کتاب ایک امام کو مان رہے ہو، فقہ کی کتابیں میں عقیدے کا چیپٹر نہیں ہے، تو عقیدے میں تو کوئی حنفی اور شافعی نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدے میں سلفی ہونا ہی ضروری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج جو لوگ اپنے آپ کو کسی امام کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ عمل میں تو اس امام کے تابع ہیں، لیکن عقیدے میں یا تو ماتریدی یا اشاعری یا کوئی معتزلی یا اسی طرح سے کوئی رافضیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی کسی اور کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ یہ سب سلف سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی لیے ہاتھ آپ چاہے کہ بھی باندھ لیں، تھوڑے بہت مصافحہ آپ چاہے ایک ہاتھ سے کرے یا دو ہاتھ سے کرے، افضل اور مفضول کی بات تو ہے، غلط اور صحیح تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے عقیدے میں کوئی خرابی آنے والی نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ تمہارا کیا ہے دیکھو۔ اللہ کے بارے میں کہ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ نبی کو عالم الغیب کہ تو غلط ہے، اور عقیدے کے تفصیل کے ساتھ میں نے درس دے دیا ہے، ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ عقیدے کو پہلے جانچو کہ عقیدے میں تم کیا ہو، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کرنا۔ خیر، بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ امام شافعی نے کہا، یہ بات کہہ کر میں بات ختم کر دوں گا، امام شافعی نے کہا کہ دیکھو یہ دین امانت ہے، دین امانت ہے۔ 2 ٹکے کی چیز خریدنے جاتے ہیں، 1000 دفعہ دیکھتے ہیں۔ امام کا عقیدہ دیکھو، یہ دین امانت ہے، اور تم دیکھو کس امانت کو کس سے لے رہے ہو، جانچ پرکھ کر لینا۔ اگر کوئی بندہ آگ میں کود کے تم کو دکھائے، پانی میں تیر کے دکھائے، پانی کے اوپر چل کے دکھائے، کتنے لوگ ہیں فلاں بابا کی کیا کرامت ہے، پانی میں چل کے دکھاتے ہیں، فلاں جگہ پر حضرت کیا ہوتا ہے درخت شکر گرتے ہیں، آگ میں چل کے دکھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ آ کے بیان کرتے ہیں۔ یہ شیطانی کرامت ہے، یہ شیطان کو اللہ نے کچھ طاقت دی ہے، کر سکتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہے نا، تو شیطان اپنے شیطانوں کو بھی بچا لیتا ہے، اس طرح کر کے دکھاتا ہے وہ۔ امام شافعی نے کہا اگر کوئی آگ میں تیر کے دکھائے، چل کے دکھائے، آگ میں کود کے دکھائے، پانی پر چل کے دکھائے، اس وقت تک ان کی باتوں کا یقین نہیں کرنا جب تک تم اس بات کو جو وہ کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کی عدالت میں جانچ نہ لو۔ لوگوں یہ پیغام ہے دیکھو اماموں کا کہ قرآن و حدیث کی عدالت میں جانچو، اگر صحیح ہے تو ماننا، ورنہ چاہے وہ آگ میں کود کے دکھائے، پانی میں تیر کے دکھائے، چل کے دکھائے، اس وقت تک اس کی باتوں کا یقین نہیں کرنا۔ آج تھوڑی سی کرامت دکھا دیے، واہ رے واہ کیا ہو گیا، فلاں صاحب تو اتنے دنوں تک بغیر پیٹرول کے گاڑی چلائے، فلاں کرامتیں، کیا کیا لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ بھی کر کے دکھائیں، ان کا یہ کام قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، ورنہ کسی کی بھی بات قابل قبول نہیں ہے۔ خوابوں کے تعلق سے میں میرا یہ آخری پیغام ہوگا کہ کوئی خواب دیکھیں، اس کی تعبیر بتائیں، اگر حدیث کے مطابق ہے، صحیح حدیث کے شرعی اعتبار سے ہے، قرآن و حدیث کے مطابق، اور یہی مسئلہ پوری زندگی کا لاہیا عمل بنا لے، قرآن و حدیث ہمارے لیے دلیل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا۔ لوگ فرض سے کہتے ہیں کہ فلاں فضائل کی کتاب، فلاں مسائل کی کتاب، فلاں رسائل کی کتاب، وہ بھی قرآن حدیث کی نچوڑی ہے، قرآن حدیث کی نچوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھو۔ آج کا امام کہتا ہے، آج کا عالم کہتا ہے قرآن ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے مالک ہیں، قرآن کے نازل کرنے والے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو ہم نے آسان بنایا، اور آج کے مولوی کہتا ہے قرآن مشکل ہے۔
کس کی باتوں پر بھروسہ ہے؟ مولوی کی بات یا اللہ کی باتوں پر؟ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ڈائریکٹ پڑھو۔ اور اگر آپ نے کسی کی سمجھ کو لے لیا، آپ دیکھیں فلاں نے حدیث سے جو استدلال کیا، فلاں نے جو حدیث بیان کیے، وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے جو طریقہ بیان کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر صحیح ہے تو لینا، ورنہ نہیں لینا ہی طریقہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو ان کے سنی باتوں میں سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح منہج، صحیح طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو باطل پر اڑے رہنے سے بچائے اور جو حق بات اس کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ الہ العالمین، آج کتنے لوگ بہت سارے بدعت و خرافات اور گمراہی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہدایت دے، مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے شاہدائی بنا دے اور غلط باتوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔